الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے اور درست عمل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ، ہمیں جمعۃ المبارک کے خطبات میں سورہ یاسین کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 خطبات میں سورہ یاسین کی ابتدائی 4 آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ آج کوشش کریں گے کہ 5ویں آیت جو ہے اس کو ہم مکمل پڑھ سکیں۔ پچھلی آیات میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اتارنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے، نزول کے لیے پروردگار نے 2 قسم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ایک ہے انزل ینزل انزال، اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اکٹھا اتارنا۔ جو تنزیل ہے یہ ہے نزل ینزل تنزیل، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ جب اس سے انزل ینزل انزال کا معنی مراد لیا جائے، اکٹھا اتارنا، تو اس کے لیے ہماری رہنمائی سورۃ القدر کی ابتدائی آیت کرتی ہے۔ وہاں انا انزلناہ، وہاں نزل نہیں کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں یہ قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک اکٹھا پروردگار نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا تھا۔ دوسرا باب تفعیل سے نزل ینزل تنزیل، مثلا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ بھی آیا ہے۔ اور یہاں بھی سورہ یاسین میں بھی یہی ہے، تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ العزیز اور الرحیم کی تنزیل ہے۔ تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب حال، جیسا موقع، جیسا وقت، جیسی حالت، جیسے حالات بنتے گئے، اس طرح سے پروردگار قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا گیا، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ اب انزال اور تنزیل کا فرق ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ انزال کا مطلب اکٹھا اتارنا، اور تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یعنی جس طرح کی حالت ہو، جس طرح کا موقع ہو، جس طرح کی ضرورت ہو، حسب حال۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پر پروردگار نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو سب سے قابل اعتماد اور سب سے معتمد علیہ اگر کوئی سیرت پر مبنی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوتی گئی، ویسے ویسے قرآن مجید کی تنزیل ہوتی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی 5 آیتیں اتریں، کبھی 10 آیتیں اتریں، کبھی 40 آیتیں اتریں، کبھی 1 سورت اتری، کبھی بڑی سورت بھی اتری۔ قرآن مجید اکٹھا یک بارگی لیلۃ القدر میں اتارا گیا اور رمضان المبارک میں اتارا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے۔ تو جب ایک ہی رات کا ذکر ہوا تو اس میں اکٹھا اتارنے کا ذکر ہے، اس میں نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ وہ پروردگار نے یہ قرآن مجید پہلے سے، جیسا کہ اس نے ذکر فرمایا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہے یہ قرآن مجید اور یہ لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے پروردگار نے اکٹھا آسمان دنیا پر اتارا ہے، اور وہ رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے قرآن مجید اتارنے کی آسمان دنیا سے، وہ آپ جانتے ہیں کہ غار حرا میں تو 5 آیتیں اتریں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں اتریں۔ پھر اس کے بعد جس طرح کے حالات بنے، اس موقع کے مطابق پھر قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس کی میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ مثلا قرآن مجید جب اترا تو اس کے بعد وقفہ آ گیا۔ جب وقفہ آیا تو اس موقع پر پھر جو مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ناراض ہو گیا ہے، اب یہ کچھ نہیں ہمیں سناتا کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایک رکاوٹ آ گئی، کافی دیر اس پر رکاوٹ رہی۔ اس موقع پر پھر پروردگار نے سورہ الضحیٰ نازل فرمائی۔ اب دیکھو حال یہ بنا ہے، حالت یہ بنی کہ وحی کے اندر رکاوٹ آ گئی۔ ایک وقت گزرا جس میں قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا، تو حضور علیہ السلام اپنے پاس سے تو بات کرتے ہی نہیں تھے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ مثلا نہیں اتری تو اپنے پاس سے ہی بنا کے کہہ دیں لوگوں کو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو حضور کی شان کے منافی ہے، ایسا تو حضور کرتے نہیں تھے۔ تو وہ وقفہ آ گیا، تو جب آپ نے کوئی آیتیں نہ سنائیں تو مشرکوں نے اور کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ وہاں پروردگار نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ اب یہ حال ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، یہ یعنی یہ حالت بنی، ادھر سے اعتراض ہوا
تو پھر پروردگار نے وہاں قسمیں کھائیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات جب چھا جاتی ہے. اب چہرہ روشن تھا، چہرہ روشن تھا، تو کالی زلفیں جب چہرے پر آئیں تو فرمایا واللیل اذا سجا، یعنی رات کی طرح کالی سیاہ زلفوں کی قسم جب چہرے پر چھا جائیں. فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تیرے ساتھ ناراض ہوا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے ذرا. یہی سورۃ الضحیٰ اس قرآن میں موجود تھی جو لوح محفوظ میں تھا. بولیے، لوح محفوظ سے جو اکٹھا یک بارگی لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اس میں یہ صورت موجود تھی، لیکن حالات نہیں تھے. بولو، حالات موجود تھا اس میں، وہ آسمان دنیا پر اتر چکا، اب حالات بنے، اعتراض ہوا، وحی کا سلسلہ بند ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو وہاں پروردگار نے وہ حالت، جس حالت کے مطابق وہ آیتیں تھیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا. پہلے دو قسمیں اس لیے کھائیں کہ بھلا جس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اس سے ناراض ہوا جاتا ہے. اور فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب کوئی وحی آئے یا نہ آئے، وحی آئے یا، یعنی تجھ پر کوئی کلام اتر رہا ہو یا نہ اتر رہا ہو، ہم ایک فائنل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا وقت محبوب تیرا پچھلے سے بہتر ہوگا. اب ساری زبانیں بند کر دیں، ساری زبانیں بند. یہ حسب حال ہے. یہ کیا ہے بولو؟ تو اب سورۃ الضحیٰ حسب حال اتری. یہ تنزیل ہے، انزال نہیں. تنزیل سمجھانے کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب پھر ایک دوسری آیت دیکھیں آپ. مثلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اوڑھی ہوئی ہے. اب یہ حال ہے تو اللہ پاک نے اس حال کے مطابق فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے پیارے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کر. یہ آیت جو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا والی اس قرآن میں تھی جو لوح محفوظ میں تھا. بولتے جائیے. جو اکٹھا اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اس میں بھی یہ آیتیں تھیں، لیکن حال نہیں تھا، حال نہیں تھا. تو جب حال ہوا یعنی محبوب اس حالت میں آئے تو پھر یا ایھا المزمل والی آیتیں اتاری گئی. میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، مزاج سمجھیں اس کو. اب دیکھو سمجھ گئے نا تینوں چیزیں. ایک ہے وہ قرآن جو لوح محفوظ میں تھا، وہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. دوسرا یہ کہ لوح محفوظ سے سارا قرآن مجید اکٹھا اتار دیا گیا، وہ رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں اتار دیا گیا. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شروع ہوئی، زندگی شروع ہوئی. تو جس طرح کے حضور کو حالات سے واسطہ پڑتا گیا، وہی قرآن جو لوح محفوظ میں تھا، وہی قرآن جو اکٹھا اتارا گیا تھا، اس میں سے حسب حال پروردگار اپنے محبوب کے قلب مبارک پر وہ قرآن اتارتا گیا. اس کو کہتے ہیں تنزیل. اب سمجھ گئے میرا خیال ہے، فرق واضح ہو گیا. اچھا، اب سمجھیں اس بات کو کہ پروردگار نے یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کے قلب مبارک پر اتارا، اس کے ساتھ پروردگار نے اپنے دو صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، بہت سمجھنے والی چیز ہے. ذہن میں رہے کہ مالک کریم کی ذات اور اس کی صفات کو کما حق کو سمجھنا
اور کامل طور پر اس کا ادراک کرنا اور مکمل طور پر اس کی تفہیم، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، چونکہ وہ ذات مشاہدے میں نہیں۔ تو پروردگار جب مشاہدے میں نہیں تو پھر اس کا کیا نام رکھا جائے؟ وہ کون ہے؟ میرا تو مشاہدہ نہیں، میری تو آنکھیں اس لائق نہیں کہ میں اس ذات کا مشاہدہ کر سکوں، میں کیا کہوں اسے؟ میرے کان اس لائق نہیں کہ میں اس کا کلام سن سکوں، وہ میرے ساتھ بات کرے، میں اس کی بات ڈائریکٹ سنوں، میں اس لائق نہیں ہوں، میری یہ حیثیت نہیں ہے۔ تو میں کیا نام رکھوں اس کا جو میری عقل میں نہیں آ سکتا، میری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور میں اپنے تمام تر علم کے ساتھ اس کو جان نہیں سکتا؟ نام اس وقت رکھا جاتا ہے جب بندہ اس کو جانے سمجھے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا نام ہے، کوئی نہ کوئی اس کا نام ہے جس سے وہ چیز منسوب ہے، اور اس کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ اور علت اس نام میں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، اس کا نام پنکھا رکھا اردو میں، انگلش میں اس کو فین کہتے ہیں، عربی میں اس کو مروحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس کا جو نام رکھا گیا ہے، اس نام کا کوئی نہ کوئی معنوی حیثیت اس کے ساتھ منسوب ہے۔ مشینیں ہیں سینکڑوں دنیا کے اندر، وہ آپ کے مشاہدے میں، آپ جو کام اس سے لیتے ہیں اس طرح کا اس کا نام رکھتے ہیں۔ بہرحال پروردگار نے اجازت نہیں دی اپنا نام رکھنے کی انسانوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی ذات انسانوں کے مشاہدے میں نہیں ہے۔ ایک شخص کو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے پتہ ہے اس کا نام اللہ ہے، تو بھائی یہ جو تم اللہ کہہ رہے ہو یہ تمہارا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے پہلے اس کو جانا سمجھا، پھر تمہاری سمجھ میں مکمل آ گیا تو پھر تم نے سوچ سمجھ کے رکھے ہاں اس کو اللہ کہتے ہیں، نہیں، وہ آپ کا رکھا ہوا نام ہی نہیں۔ یہ جو اللہ کا اسم مبارک ہے یہ تو آپ کو بتایا ہے محمد مصطفیٰ نے، آپ کا اپنا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ ذاتی نام بھی حضور نے بتایا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا کہ میں نے جو اللہ کا نام تمہیں بتایا ہے وہ ذاتی ہو یا صفاتی ہو، وہ عالم الغیب والشہادہ ہو، وہ الرحمن ہو، الرحیم ہو، الملک ہو، القدوس ہو، السلام ہو، المؤمن ہو، العزیز ہو، الجبار ہو، المتکبر ہو، الخالق ہو، الباری ہو، کوئی نام بھی اس کا ہو، یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ نام بھی میں نے بھی خود نہیں رکھے، میں نے بھی خود نہیں رکھے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ ہے اور یہ اس کے صفاتی نام ہے؟ فرمایا یہ اس نے نام مجھے خود بتائے ہیں کہ میرا یہ نام ہے۔ اچھا وہ نام جو اس نے بتائے ہیں یہ سارے اس کے نام ہیں؟ نہیں، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اور ایسے ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کو مخلوق نہیں جان سکتی، سارے نہیں بتائے۔ تو آقا کتنے بتائے ہیں؟ جو بتائے ہیں وہ کیوں بتائے ہیں؟ جو نام ذکر کیے ہیں ان ناموں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو تمہیں میں نام بتا رہا ہوں نا، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں الرحمن ہوں، یہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں الرحیم ہوں، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں العزیز ہوں، الخالق ہوں، المتکبر ہوں، المؤمن ہوں، یہ نام تمہیں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ان ناموں کے ساتھ تمہاری حاجتیں اور تمہاری ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنے وہ نام تم پر ظاہر کر رہا ہوں جن ناموں کے ساتھ تمہاری حاجتیں جڑی ہوئی ہیں۔
اگر تمہیں رحمت کی ضرورت ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ میں الرحمن ہوں اور الرحیم ہوں. اگر تمہیں عزت کی ضرورت ہے تو یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں میں العزیز ہوں. ایسے نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے اسماء یاد کر لو اور اپنا حال دیکھو. اب مثال کے طور پر ایک بندہ گرتا ہی جاتا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, معاشرے میں ذلیل ہی ہوتا جا رہا ہے, ہر جس در جاتا ہے ذلیل ہوتا ہے, عزت نہیں پاتا. تو اب اس نے عزت پانی ہے تو جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں سے عزت اس کو مل نہیں رہی. عزت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا نام العزیز جپے, ذکر کرے, بار بار اس کا ذکر کرے, اس لیے کہ جب العزیز یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کہے گا تو اس بندے کو عزت مل جائے گی. کسی بندے کو بھی کوئی بھی ضرورت ہے, مطلب بیماری ہے, ڈاکٹروں کو نہیں سمجھ آ رہی, حکیموں کو نہیں سمجھ آ رہی, وہ کہتا ہے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جی, ایسی بیماری لگ گئی, تو پھر کہے یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی, پکارے اس کو. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ بندوں کے ساتھ, بندوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے اسماء مبارکہ. اس لیے اس نے بتایا ہے میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں. وہ تو ہم تو جانتے نہیں نا جی. جس وقت اس نے اس قرآن مجید کو نازل کیا, اس کے ساتھ اپنے 2 صفاتی ناموں کا ذکر کیا. تنزیل کے ساتھ 2 صفاتی ناموں کا ذکر کیا. ایک ذکر کیا العزیز, یہ قرآن مجید العزیز کا اتارا ہوا ہے. بولو, العزیز کا اتارا ہوا ہے. اور دوسرا فرمایا الرحیم, یہ قرآن مجید بڑے مہربان کا اتارا ہوا ہے, الرحیم کا اتارا ہوا ہے. العزیز کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا نا کہ جی تنزیل العزیز الرحیم, اس نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. العزیز قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے اور علماء نے بھی اس کا ذکر کیا. العزیز اس کو کہتے ہیں الذی قد عز کل شیء. عزیز وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے اوپر غالب ہو, لا یغالب علیہ, جس کے اوپر غلبہ نہ پایا جا سکے. سمجھے بات کو ذرا, ایسے نہیں اس کو یہاں ذکر کر دیا. فرمایا میں اتار رہا ہوں قرآن اور میں عزیز ہوں, ہر چیز پر غالب ہوں, میرے اوپر کوئی غلبہ پا سکتا نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتار میں رہا ہوں اور اتار رہا ہوں قلب مصطفیٰ پر. تو یہ تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میرے اتارے ہوئے قرآن پر کوئی غالب آ جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. دوسرا معنی العزیز کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ فی انتقام ہی ممن اراد الانتقام منہ لا یقدر احد یدفعہ عنہ. عزیز اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ انتقام لینے پر آئے تو اس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے. وہ اپنا انتقام لینا چاہے تو اپنے انتقام کو مکمل طور پر لے لے اور کوئی اس کے اوپر غلبہ نہ پا سکے. اب تم نے اگر سوچا ہے کہ ہمارے اس قرآن مجید کے نازل کرنے کے بعد تم اس کے خلاف چل کے کوئی عزت پالو گے, تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. یہ تنزیل العزیز, العزیز کا اتارا ہوا قرآن مجید ہے. اور اس کا ذکر کیا پروردگار نے واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ عزیز ہے, انتقام لینے والا ہے. اور میں نے پچھلے خطاب میں یہ ذکر کیا تھا کہ
جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے، چونکہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین یہ اپنے بدلے خود نہیں لیتے، وہ لیتا ہے ان کے بدلے. تو جب وہ بدلہ لینے پر آئے تو پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سورہ فاطر کی آیت میں فرمایا من کان یرید العزہ، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے. العزیز کا لفظ کس سے بنا ہے؟ عزت سے. جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، وہ سمجھ لے کہ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. اگر وہ عزت نہ دے تو کوئی تمہیں عزت دے سکتا نہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 139 میں وہاں بعض اوقات کوئی ایمان والے منافقوں کے وہ جو چال بازیاں تھیں منافقوں کی، اس کے اندر آ کے تو یہ سمجھتے کہ چلیں یہ ہمارے ساتھ لگ جائیں گے تو ہمیں کوئی غلبہ مل جائے گا، عزت مل جائے گی. وہاں ارشاد فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. فإن العزۃ للہ جمیعا، ان کے پاس عزت نہیں، عزت ساری اللہ کے پاس ہے. ایک اور مقام پر فرمایا، وہاں بھی منافقوں کا ذکر ہے. منافق سمجھتے ہیں کہ یہ روکھی سکھی کھاتے ہیں، اور بلکہ وہاں انہوں نے بات بھی کی عبداللہ بن ابی منافق نے. اس نے کہا کہ یہ مدینہ شریف آئے ہیں تو یہاں کھا کھا کے تو یہ ان کے پیٹ نہیں بھرتے، اور بھوکے آئے تھے، ننگے آئے تھے، ہم نے ان کو کھلایا، ہم نے ان کو پلایا. اس طرح سے وہ باتیں اس نے کی. وہاں پروردگار نے فائنل سٹیٹمنٹ دی، فہما نہیں، ان کو تمہاری وجہ سے عزت نہیں ملی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور جو اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے اس کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس عزت کی سمجھ، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ عزت کیا ہے. تو معزز حاضرین محترم، اب بھی عزت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر کسی شخص نے دنیا میں عزت پانی ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، پڑھ کے سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، اور قرآن مجید کی جو فائنل احکام ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز وہ ہر جگہ عزت پا جائے گا. عزت اس کے ساتھ جڑی، اس لیے فرمایا تنزیل العزیز. یہ کسی معمولی ہستی کا اتارا ہوا قرآن نہیں، یہ العزیز کا اتارا ہوا ہے. العزیز کا اتارا ہوا ہے جس کے پاس عزتیں ہیں. دوسرا صفاتی نام کہ یہ الرحیم کا اتارا ہوا ہے. تم یہ جو بوجھ سمجھ رہے ہو نا اپنے اوپر کہ اگر اس کے حکم پر عمل کریں گے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے حکام پر عمل کریں گے تو روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے حکام پر عمل کریں گے تو خرچ کرنا پڑے گا، اس کے حکام پر عمل کریں گے تو زنا چھوڑنا پڑے گا، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو وہ جو ہم ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں وہ چھوڑنی پڑے گی. جب اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ایک دوسرے کا جو حق کھاتے ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ جو بے عزتی والے معاملات کرتے ہیں وہ چھوڑنا پڑیں گے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہی اس لیے ہے الرحیم. یہی تو چیز ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے میں تمہارے اوپر رحمت فرماتا ہوں. کتنی بڑی رحمت ہے. اب العزیز الرحیم دونوں صفتوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ العزیز اور الرحیم کا اتارا ہوا قرآن ہے تو چلے جائیے مکے کی اس وادی میں جس میں قرآن مجید اترا تھا. بتائیے جب قرآن مجید اترنا نازل ہوا اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ اس پر عمل کرتے گئے عزت پاتے گئے. بولو، تعداد تھوڑی ہونے کی وجہ سے بھی عزت پاتے گئے، اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی عزت پاتے گئے. جدھر گئے غلبہ ملتا گیا. وجہ کیا تھی
کہ انہوں نے اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا تھا. پھر ایسی عزت پائی، ایسی عزت پائی، ایسی عزت پائی کہ عرب و عجم اور کل کائنات ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی. کوئی ٹھہر نہیں سکا ان کے سامنے. یہ جو ستاتے تھے ان پر بھی اللہ نے غلبہ دیا. یہاں سے حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، پھر واپس مکہ فتح کرنے کے لیے جب آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اوپر سیدنا بلال کو کھڑا کر کے اذان دلوائی. بیت اللہ شریف کے اوپر کھڑا کرنا، ہاں جی، یہ تو کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پھر، اور حضرت بلال کو جن کو وہ کوئی عزت دیتے ہی نہیں تھے، ان کے نزدیک تو ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. وہ غلام تھے، مارتے تھے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتے تھے. ان کے ہاں حضرت بلال کی کیا عزت ہو سکتی؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے حضرت بلال کو بیت اللہ شریف کے اوپر کھڑا کیا اور اذان دلوائی. اس وقت انہوں نے باتیں بھی کی کہ کوئی اور بندہ اس سے اذان دلوائی جاتی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ بندہ ہے جس نے قرآن سمجھا ہے، اس کے مطابق چلا ہے، میرا غلام بن گیا، اب عزت اس کے لیے ہے. اب عزت اس کے لیے. اس کا کوئی تصور کر سکتا تھا؟ رحمت کیا ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے کوئی تم پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، زیادتی کرنے کے لیے نہیں، تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، کہ تمہارے اوپر زیادتی کرنے کے لیے اتارا ہے، نہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ ہماری رحمت ہے. تصور کرو ذرا اس معاشرے کو جس میں قرآن اترا تھا. بیٹیوں کی کوئی عزت تھی؟ غلاموں کی کوئی عزت تھی؟ شراب کے رسیہ تھے؟ زنا عام تھا؟ کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ پروردگار نے رحمت کی، اپنا محبوب بھیجا، قرآن اتارا اس معاشرے کے اندر، اس کے اوپر عمل کرتے گئے. جب عمل کرتے گئے عزت بھی پاتے گئے، پروردگار کی رحمت کے حصار میں بھی آتے گئے. اس لیے فرمایا یاسین، اے سید العرب والعجم، اے کل کائنات کے سردار محبوب، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک محبوب آپ رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، محبوب صراط مستقیم پر ہو. اور پھر دیکھو تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن مجید ہم آپ کے قلب مبارک پر اتار رہے ہیں محبوب، یہ العزیز کا اتارا ہوا ہے، الرحیم کا اتارا ہوا ہے. اب کوئی عزت پاتا ہے تو یہاں سے ملے گی، اگر کوئی رحمت چاہتا ہے تو وہ بھی یہاں سے ملے گی، چونکہ یہ اتارا ہی تمہیں عزت دینے کے لیے ہے، یہ اتارا ہی تمہارے اوپر رحمت کرنے کے لیے. پڑھتے جاؤ اور رحمت کے حصار میں آتے جاؤ. ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ کے. اور اس آیت کو شاید علامہ نے سمجھ کے یہ بات کی تھی. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے. عزت ہماری کوئی نہیں رہی. کہیں رہی؟ بولو. اس لیے کہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم اس سے اپنی زندگی کے اوقات بسر ہی نہیں کرتے. تو عزت کہاں سے پائیں گے؟ غیروں نے ہمیں کیا ذلیل کرنا ہے؟ ہم اپنوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں اور اپنوں کے ہاتھوں ہم ذلیل ہوتے رہتے ہیں. وجہ کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے. اور رحمت چاہتے ہیں، اس لیے پروردگار نے دو صفتوں کا یہاں ذکر کیا، تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن مجید العزیز کا اتارا ہوا ہے، عزت اب یہاں سے ملے گی. یہ قرآن مجید الرحیم کا اتارا ہوا ہے، رحمت اب تمہیں یہاں سے ملے گی. عزت چاہتے ہو تو وہ بھی یہی ہے، اور رحمت چاہتے ہو تو وہ بھی یہی ہے. وما علیہ الا البلاغ.